ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا ملجان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان مبارک کے 16ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہم تمام کو بحسن و خوبی آج کے اس روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز ناظرین، روزے کا مقصد بندے کے اندر تقوی و طہارت کا پیدا ہونا ہے، اور تقوی و طہارت دلی کیفیت ہے، تقوی دلی کیفیت ہے، اور تقوی کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر، رب تبارک و تعالیٰ کا جب خوف بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تقوی و طہارت بندے کے اندر خوف و خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت بندے کے اندر اگر حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے تو بندہ ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر خوف پیدا ہو، بندے کے اندر محبت پیدا ہو، بندہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ آپ نے گزشتہ دنوں سماعت فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے دو چیزیں چاہتا ہے، دو علم اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، ایک شناخت عبودیت، ایک شناخت ربوبیت، یعنی بندہ بندگی کو جان لے، بندگی کو پہچان لے، اور بندہ رب کو پہچان لے، ربوبیت کو پہچان لے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ اس میں غور کریں کہ اگر بندے نے حق کو پہچان لیا، بندے نے خود کو پہچان لیا، تو اب اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ عبودیت کی غایت و انتہا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبودیت کی غایت و انتہا، بندگی کی غایت و انتہا یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں
بندہ ہر امر میں عبودیت کی غایت و انتہا یہ ہے کہ بندہ ہر امر میں اس کا بندہ بن جائے، ہر کام میں اس کا بندہ بن جائے، صرف نماز میں ہی اس کی بندگی کو ظاہر نہ کرے، بلکہ ہر امر میں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر امر میں وہ اس کا بندہ ہونا ظاہر کرے، ہر امر میں اس کا بندہ بنے۔ صرف نماز کا وقت مسجد میں کھڑا ہو جائے تو خدا کا بندہ اپنے آپ کو تصور کرے، اس کا بندہ اپنے آپ کو تصور کرے، اور باقی معاملات میں خود اپنے آپ کو بڑا جانے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر عبودیت کی انتہا کو کوئی پہنچنا چاہتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبودیت بندگی کی غایت و انتہا یہ ہے کہ بندہ ہر امر میں اس کا بندہ ہو جائے، ہر امر میں، ہر ایک معاملے میں اس کا بندہ ہو جائے۔ اکثر ہوتا ایسے ہے کہ ہم نماز میں اس کے بندے، مسجد جاتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے اور ہم اس کی بندگی ظاہر کرتے ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہیں کوئی دوسرا کام ہو تو ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کی ذات پر بھروسہ کم رہتا ہے۔ دوسرے کاموں میں ہم اپنی طاقت پر، ہم اپنے دماغ پر، ہم اپنی عقل پر بھروسہ مند نظر آتے ہیں۔ کاش کہ وہاں بھی ہم اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی سوچ و فکر پر زیادہ اعتماد کرنے کے بجائے اگر رب پر اعتماد کرتے تو ہمیں عبودیت کی انتہا نصیب ہوتی، عبودیت کی منزل ہمیں نصیب ہوتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کا بن جانا یہ عبودیت کی اصل ہے اور یہ عبودیت کی انتہا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف یا اس کی خاطر اپنی کسی ایک خواہش نفسانی سے رک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ایک خواہش نفسانی سے رک جاتا ہے یا اپنے آپ کو کسی گناہ کی آلودگی میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مرتبہ اور مقام سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں کی، کسی گناہ کی آلودگی سے روک لیتا ہے، کسی گناہ کی گندگی میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اگر بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس کوشش کو رائگاں جانے نہیں دیتا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے ایک کنیز پر آپ عاشق ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہے، ایک کنیز پر عاشق ہوتے ہیں آپ، اس کے بعد جو ہے آپ دن رات اسی کے عشق میں رہتے ہیں۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ تیرا معاملہ نیشاپور میں ایک یہودی ہے جو تیرا معاملہ حل کر سکتا ہے، تجھے تیرے محبوبہ سے ملا سکتا ہے۔ نیشاپور جاتے ہیں، یہودی کے پاس پہنچنے کے بعد یہودی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے رک جاؤ گے، 40 دن تک کسی نیک کام کو انجام نہیں دو گے۔ اگر 40 دن تک تم نے کسی نیک کام کو انجام نہیں دیا، کہتا ہے یہودی، تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ نے ابھی اس وقت توبہ نہیں کی تھی، آپ کو ابھی اس وقت مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوا تھا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 40 دن تک رک جاؤں گا۔ 40 دن تک آپ کچھ نیک کام نہیں کرتے، ہر ایک نیک کام سے آپ بچ جاتے ہیں۔ 40 دن کے بعد جب آپ یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، یہودی پوچھتا ہے کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن تک بندگی چھوڑ دی، 40 دن تک میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ یہودی کہتا ہے کہ اچھا تم نے ضرور ان 40 دنوں میں کوئی ایک نیک کام کیا ہے، خوب یاد کرو۔ ابو حفص حداد کہتے ہیں کہ میں نے خوب یاد کیا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی ہے، ہاں صرف البتہ ایک مرتبہ جو ہے راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اپنے پیر سے اسے کنارے کر دیا تھا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ یہودی پکار اڑتا ہے کہ اے خدا کے نافرمان،
تو اپنے مہربان خدا کی طرف رجوع ہو جا. تو نے اس کی 40 دن تک نافرمانی کی ہے. تیری نافرمانی اور غداری کے باوجود خدا نے تیری چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہیں فرمایا. تیری چھوٹی سی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں ہونے دیا. وہ تجھ پر اتنا مہربان ہے کہ 40 دن کی نافرمانی اور اس قدر غداری کے باوجود بھی تیری چھوٹی سی نیکی پر تجھے تیرا خیال رکھتا ہے اور تو اس کی اتنی نافرمانی کرتا ہے. ابو حفص حداد کہتے ہیں کہ میرے دل پر یہ چوٹ پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ 40 دن تک میں اس کی نافرمانی کرتے رہا, پھر بھی ایک چھوٹی سی نیکی میں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب اس نیکی کو بھی مجھ سے ضائع نہیں فرماتا. تو آپ جو ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. دوستو اور بزرگوں, کتنی باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں کہ آپ عشق مجازی میں پھنس کر رہ گئے تھے. آپ نے اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیا. بندہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن خدا بندے کو نہیں چھوڑتا. بندہ خدا سے منہ موڑ لیتا ہے لیکن خدا بندے سے منہ نہیں موڑتا. اس کی رحمت تو انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرا بندہ میرے طرف رجوع کرے. چھوٹے معاملے میں بھی اگر بندہ خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ بندہ نیکوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ, سبب بنا, توبہ کا سبب بنا. اتنا چھوٹا سا کام توبہ کا سبب بنا. اس لیے دوستو اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر ایک بات میں, ہر ایک امر میں, ہر ایک معاملے میں نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. خوف و خشیت اپنے دل میں پیدا کرے. گناہوں کے وقت خوف پیدا ہو بندے کے دل میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کسی مخلوق کا نہیں, میں رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور اس کی تو پکڑ سخت پکڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت پکڑ ہے اور اس کی عطا بے انتہا ہے. اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوست, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے خوف کھایا, اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف کھایا, خوف طاری ہو گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا. فرماتے ہیں فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کی آرام گاہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے بندے پر کہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر کسی مقام پر خوف زدہ ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھا لیتا ہے, خوف کھا کر اگر اپنا راستہ تھوڑا سا درست کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اسے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. السلام علیکم. اللہ